جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 17 کو پڑھیں گے اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مسواک۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ فرمایا۔ کوئی امتی ایک سنت پر عمل کر لے تو یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے کا آلہ ہے اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ دنیاوی فائدہ۔ ویسے تو مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد ہیں، لیکن جو اہم 2 فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 شیطان اس پر مسلط نہیں ہوگا، نمبر 2 موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ ہمارا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ گار دیکھے ہیں، لیکن ان کی مسواک کی سنت نہیں چھوٹی، اور جب ان کو مرتے دیکھا کہ با آواز بلند کلمہ پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے مجھے مسواک کی ہدایت فرمائی۔ مجھے تو اپنے جبڑوں کا ڈر ہونے لگا کہ یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے۔ علماء کرام فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں 6 جگہ مسواک کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 سوتے وقت، نمبر 2 جاگتے وقت، نمبر 3 کھانے سے پہلے، نمبر 4 کھانے کے بعد، نمبر 5 وضو کے وقت، نمبر 6 اگر کوئی مجلس طویل ہو جائے اور انسان دیر تک بیٹھا رہے تو بے احتیاطی ہوتی ہے کہ کبھی ہنستا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اس وقت مسواک سے منہ صاف کر لے تاکہ شیطانی آثار ختم ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کا وقت تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بٹھایا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے مسواک کو دیکھنے لگے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ مسواک کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لی، اس کو صاف کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو چبا کر نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر نیچے دائیں بائیں اتنا عمدہ مسواک فرمایا کہ فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے، مسواک اتنا عمدہ فرمایا ہے، لہٰذا لگتا ہے کافی دن زندہ رہیں گے۔
پھر شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم انت الرفیق الاعلی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ہاتھ نیچے ہوتا گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محب سے مل چکے۔ ماقبل سے ربط۔ اسلام قبول کرنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعذیب کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں ابن دغنا ملا اور اس نے امان دی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی امان کو ترجیح دی۔ اسی دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد انقلاب۔ عمر سے اسلام کو قوت مل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ مشرکین مکہ تو لات اور عزا جیسے بتوں کی عبادت مسجد الحرام میں کھلے عام کرتے ہوں، اور ہم معبود برحق کی عبادت چھپ کر کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ہم مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک طرف عمر چلے اور ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مفہوم حدیث، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقفے وقفے سے کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اب قریش کو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ قریش کے تمام بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، سب کے سب گھروں سے نکل آئے۔ مکہ کی فضا میں، پہاڑوں میں گونج رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایسا لگتا تھا کہ سب ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سارے قریش کھڑے ہو کر حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا انقلاب آ گیا۔ جب بالکل مسجد الحرام کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو گئی۔ کیا نوازا تھا اللہ نے ان کو، اتنی قوت، اتنی شجاعت، اتنی صلاحیت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا والہانہ انداز۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے مقابل کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے رؤسائے قریش، سن لو، اگر کسی کو شک ہو عمر بن خطاب کے بارے میں تو سن لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب میرے مقابل آؤ، اگر تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے اور جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ آئے اور عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ قریش کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے تو کمزور لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخر قریش کے بہت بڑے ستون تھے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، مکہ میں اللہ کا نام لیا گیا، با آواز بلند نمازیں پڑھی گئیں۔ دارالندوہ میں مشورہ، ایک نئی تجویز کی پیشکش۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، دارالندوہ میں تمام رؤسائے قریش جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور کہنے لگے،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک تجویز سوچی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اور آپ مل کر آپس میں صلح کر لیں، ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا تو انہوں نے کہا، اچھا اگر یہ منظور نہیں تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی تعظیم کریں اور 8 دن ہم آپ کے معبود کی تعظیم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم 1 مہینہ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے ظالموں کیا کہہ رہے ہو، اور سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر براءت کا اعلان فرما دیں کہ میں ہرگز ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب کافر جب اپنی اس تجویز میں ناکام ہوئے تو بدبخت ابو جہل نے ایک اور بات سوچی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بت لات، منات اور عزیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر اب آپ نے برا بھلا کہا تو میں بھی آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدبخت، ہمیں تو ہمارے خدا نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی دیں، ہمارا دین تو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ہی نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ بہرحال 13 سالہ مکی دور امتحان و آزمائش کا دور تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت صعوبتیں اٹھائیں۔ عتبہ بن ابی معیط کا جھوٹا دعوی حق۔ عتبہ نے تمام سرداران قریش کی دعوت کی اور اس دعوت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لے گئے اور ایک جگہ خاموشی سے تشریف فرما ہو گئے۔ جب عتبہ نے کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا۔ عرب اقوام میں ضیافت کی اہمیت۔ ہمیشہ سے عرب اقوام میں یہ بات بہت عجیب سمجھی جاتی رہی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور کھانا نہ کھائے یا انکار کر دے یا بغیر کھانا کھائے چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بھی مذکور ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے فوراً بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام متفکر ہو گئے کہ آخر یہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو اس وقت فرشتوں نے کہا، ہم تو فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں اس قدر ضیافت کی اہمیت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا تو عتبہ بہت پریشان ہوا کہ یہ تو میری بے عزتی کی بات ہے کہ کوئی میرا کھانا نہ کھائے۔ اب بڑے بڑے رؤسائے قریش کے سامنے اس کی عزت کا سوال ہو گیا۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرط ہے، تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھاتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ۔ اب عتبہ نے کہا کہ کہیں برادری میں ناک نہ کٹ جائے کہ مہمان کھانے کے بغیر ہی چلا جائے۔ عتبہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سرداران قریش نے عتبہ سے کہا کہ تم نے کیا غضب کر دیا؟
کہ اسلام قبول کر لیا؟ عتبہ نے کہا بھائی میری عزت کا مسئلہ تھا۔ ان سرداروں نے عتبہ کو مجبور کیا کہ دین حق سے پھر جائے اور بے حد اصرار کرنے لگے۔ عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ان بدبختوں نے عتبہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس بات کا اقرار کرو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کافر ابی ابن خلف نے ان کو بہت مجبور کیا کہ ہم اس طرح نہیں مانیں گے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہو کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوک کر آؤ۔ ہم سوچیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی جب اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تھوکا ہوگا۔ آج تو ہم سے ذرا سی بھی تکلیف دین کے نام پر برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے 13 سالہ مکی زندگی کا دور نہایت ہی سخت، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل ترین صبر۔ صبر کس طرح آتا ہے؟ صبر کی گھاٹیوں سے گزر کر سیکھا جاتا ہے۔ تقویٰ کی گھاٹیوں سے گزر کر سیکھا جاتا ہے، اور توکل کی گھاٹیوں سے گزر کر سیکھا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو لوگوں نے انتہائی تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی برا بول نہیں بولا، صرف محبت سکھائی۔ صبر کرتے وقت آپ لوگوں کی منفی چیزوں کو اپنے اندر برداشت کرتے ہیں، پھر صبر اس کو رواں کرتا ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے، پھر وہ بندہ طاقتور بن کر باہر آتا ہے، پھر وہی صبر پہاڑوں کے اندر سوراخ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن ابی پکا منافق ہے، سب کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما رہے ہیں تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جھوٹا پانی عنایت فرما دیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس پانی لے کر گیا، باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے۔ اس نے کہا پھینک دو، اس کی جگہ کوئی گندی چیز پی لوں گا، مگر یہ نہیں پیوں گا۔ اس بات پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے باپ کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ تیرا باپ ہے، تو اس کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، منافقوں کے لیے بھی محبت کا اظہار۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے بڑے لاڈ اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، دیہات میں کام کر کے تھک ہار کر آئے، مغرب کا وقت تھا، بیوی سے کہا کہ کوئی افطاری ہے؟ بیوی نے کہا میں لے کر آتی ہوں۔ اتنی دیر میں آنکھ لگ گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ پہلے سورج غروب ہونے کے بعد فوراً دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب اگلا روزہ شروع ہوا، ظہر کی نماز میں برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت فرمائی تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں مزدور آدمی ہوں، ہمت نہیں رہی۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت۔ پھر روزہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک مشروع ہوا، اور رات کھانے پینے اور جماع کے لیے، امت کی آسانی کے پیش نظر۔ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع حرام ہے۔ پہلے تو دن اور رات روزہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔
عرض کیا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ پھر فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا کہ میری اتنی بھی استطاعت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اچھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ عرض کرنے لگے کہ روزے نے ہی مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، کیسے روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ اتنی دیر میں صدقے کی کھجوریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ عرض کرنے لگے کہ مدینے کا سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ ان کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا کہ سامنے کے دانت ظاہر ہونے لگے اور فرمایا جاؤ یہ کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ، یہ ہے امت کا لاڈ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ صحابی نے آواز دی کہ فلاں صحابی۔ کہنے لگیں کہ میرے پاس کوئی بڑا کپڑا موجود نہیں جس سے پردہ کر کے دروازہ کھول سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی چادر مبارک اندر عنایت فرمائی، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگیں پہلے بھوک تھی، کھانا نہیں تھا، اب بیماری ہے تو دوائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹھوڑی مبارک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر رکھی اور فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی صبر کرو، آج تیسرا دن ہے، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ اے میری بیٹی تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے مانگا اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی تھوڑی کر دے، لیکن امت سے فرمایا بھوک نہ مانگنا، فراخی مانگنا، بیماری نہ مانگنا، صحت مانگنا۔ تم پر دکھ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تم اپنے صدمے بھول جاؤ گے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 17 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے